اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمن تمہارے سامنے ہیں، دشمن لاکھوں کی تعداد تمہارے سامنے ہے، تب بھی تم اللہ کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو۔ تمہارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں مارنا چاہتا ہے، تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، اس اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اس اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ تم اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، تم اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرو، تم اس وقت بھی اپنے مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فابعثوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ معزز مصلین کرام، حاضرین مجلس اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ آج خوشگوار زندگی بنانے کے لیے چھٹا اصول آپ کے سامنے آج میں بیان کروں گا کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے جو چھٹا اصول ہے، جو چھٹی چیز ہے، وہ کیا ہے۔ آج اسی چیز پر اسی اصول پر میں گفتگو کروں گا، بات کروں گا کہ چھٹا اصول ذکر ہے۔ یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ہم اور آپ بچ جائیں، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ یعنی یہ جو چھٹا اصول ہے، اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے،
مسلمان آج ذکر کرنے سے بہت دور بھاگ رہے ہیں، یہ ذکر کرنا نہیں چاہتا، یعنی جو دعائیں ہیں، جو دعائیں پڑھنی چاہیے، ان دعاؤں سے آج مسلمان دور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال بن جائے، ہماری زندگی میں تکلیف نہ رہے، ہم جو پریشانیوں اور تکلیفوں کے شکار ہیں ہم اس سے بچ جائیں، تو ہمیں ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر کرنا، یعنی ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم ذکر نہیں کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کے بارے میں کہا وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تم اللہ کا ذکر کیا کرو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کے ہم قریب چلے جائیں، تو ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ آئیے ذکر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں، کیا میں ان چیزوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دے دوں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے پیارا ہے؟ کیا ان چیزوں کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں جو سب سے پیارا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے؟ ہاں، دنیا میں جو سونا چاندی تمہارے پاس سے اس سے بھی بہتر وہ چیز ہے، کیا میں وہ نہ بتا دوں؟ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول کیوں نہیں، یا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے، یا اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے، ہم لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر سے تم غافل مت ہو جانا۔ ذکر کرنے کے لیے کہا۔ سب سے پیارا چیز کیا ہے؟ ذکر ہے، ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، ذکر نمازوں میں بھی ہے، ذکر روزے میں بھی ہے، ذکر قرآن کی تلاوتوں میں بھی ہے۔ ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا جب تم نماز پڑھو، جو دعائیں پڑھتے ہوئے بھی ذکر ہے، تم ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا، تم ذکر کرتے رہنا۔ ذکر کرو گے تم کامیاب رہو گے، تم برباد نہیں ہو سکتے ہو، اور یہی وہ ذکر ہے۔ آئیے آپ کو بتا دوں، حضرت یحییٰ بن زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی ذمہ داری دی، اور یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم والوں کو بتا دو، اے یحییٰ اپنے قوم والوں سے بات شیئر کر دو، اپنے قوم والوں کی طرف وائرل کر دو، لوگوں کی یہ بات پہنچ جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں، اور ان میں سے جو ایک چیز بتائی ہے وہ آخری چیز ہے جو اپنی قوم والوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی تھی ان میں سے ایک ہے کہ ذکر کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں، جب تم ذکر کرتے ہو اور جب تم ذکر میں مشغول ہو جاتے ہو تو تم پریشانیوں سے بچتے ہو، کبھی تم تکلیفوں میں نہیں جا سکتے ہو، کبھی تمہارے اوپر پریشانی نہیں آ سکتی ہے، تم کسی بھی جگہ پر برباد نہیں ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں ذکر کرنا پڑے گا۔ اور تمہیں معلوم ہے ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے ذکر کرنے سے انعام کیا دیتا ہے؟ ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور ان کے پیچھے گنڈے اور بہت سارے بدماش لوگ لگے ہوئے ہیں اور اسے مارنا چاہتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے مثال دی، اے میری قوم کے لوگوں سنو، تمہیں کوئی مارنا چاہتا ہے، تمہیں کوئی ختم کرنا چاہتا ہے کہ میں ان کو اڑا دوں، میں ان کو ختم کر دوں۔ یہ مارنے کے لیے یہ گنڈے لوگ، موالی لوگ اور بدماش لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ اچانک آپ کسی مضبوط قلعوں میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو آپ نے بچا لیا۔ اسی طریقے سے آپ شیطان کے جالوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ذکر کرنے سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتے، شیطان کوشش نہیں کرتا، یہ کوشش میں نہیں لگا رہتا کہ میں اس کو بگاڑ دوں۔ کیوں؟
صاحب اس کے پاس ذکر ہے، ذکر ہے، یہ ذکر سے کبھی رشتہ نہیں توڑتا، یہ ذکر سے کبھی آگے نہیں بھاگتا، یہ ذکر کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ذکر کو چھوڑوں گا نہیں، ذکر کرتا رہوں گا، اور میں کسی حالات میں رہوں، کسی بھی جگہ پر رہوں، میں ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوں گا۔ اور یہ ذکر ہمیں کثرت سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذکر تم کثرت سے کیا کرو، ہاں تم بیٹھو تب بھی ذکر کرو، اٹھنے کے وقت، بیٹھنے کے وقت، سونے کے وقت، کسی بھی وقت تم بیٹھے ہو، کسی بھی ٹائم پر تم بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہنا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اے لوگو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ہاں اس کے بعد فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کا تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ سے مانگو، اٹھتے ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو، کھڑا ہوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کو عقل مند کہا ہے، کیونکہ وہ لوگ عقل مند ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ارے وہ تو عقل مند ہے جو آسمانوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائی، اور اپنی آنکھیں اٹھانے کے بعد اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے اس آسمان و زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو پاک و صاف ہے، تو کسی عیب کے شکار نہیں بلکہ تو پاک و صاف ہے۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی ذکر سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی ذکر سے بھاگتا نہیں، وہ کبھی ذکر کو چھوڑتا نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ میں ذکر سے بھاگ جاؤں، میں ذکر کو چھوڑ دوں۔ اور یہ عقل مند کی صفات ہے، عقل مندوں کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ ذکر کرتا رہے، وہ ذکر میں لگا رہے، وہ کسی حال پر رہے وہ ذکر کرے، کسی جگہ پر رہے وہ ذکر کرے، یہی سوچے کہ مجھے ذکر کرنا پڑے گا، میں کسی بھی محفل میں رہوں، میں کسی بھی مجلس میں رہوں، مجھے ذکر کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا دوں ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر نا، یہ تو ذکر معمولی سی بات ہے، ذکر کر لینا، چھوڑ دینا، اللہ کی دعاؤں کو پڑھ لینا، بس اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہے پڑھ لینا، ایسی بات نہیں ہے۔ ذکر کرنے سے فائدہ ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے یہ اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے جوڑوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں عبادت کر سکوں، اسلام کے احکام پر میں عمل کر سکوں، اسلام کی تمام چیزوں کو میں فالو کر سکوں، اتنی طاقت میرے اندر نہیں ہے، یا اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا حال اور وظیفہ بتائیے جو میں بیٹھ کر اور آسانی سے کر سکوں، لیکن اس کا انعام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، اس کا انعام کم نہ ہو، اس کے انعام میں کوئی کم نہ آئے، کمی نہ ہو، انعام مجھے بہت زیادہ مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انعام کیا ہے؟ لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، انعام یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو، اس شخص کو بتایا، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حال پر بھی رہو، تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، آپ کھڑے ہو رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرنا، اب بیٹھ رہے تب بھی اللہ کے بارے میں سوچنا، دعائیں پڑھتے رہنا، جو دعائیں بتائی گئی ہے ان دعاؤں کو تم پڑھتے رہنا، یعنی تم ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں، انسانوں کے پاس آج ٹائم نہیں ہے، انسانوں کے پاس آج وقت نہیں ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے۔ پوچھئے صاحب کیوں ٹائم نہیں ہے؟
ارے کاروباری ہوں میں، آپ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں تب بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ جو دعائیں بتائی گئی آپ ان دعاؤں کو پڑھا کریں۔ آپ کاروباری انسان ہیں، اچھی بات ہے، آپ کما رہے ہیں، حلال کما کر آپ کھا رہے ہیں، لیکن اس حالت پر بھی آپ کو دعائیں پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے دکان کھول دی کوئی بات نہیں، آپ کو دعا پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ کہہ کر آپ کو دکان کھولنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ ان کاموں میں لگا رہیں، لیکن آج مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ مسلمان پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج یہ مسلمان نہیں چاہتا کہ میں پڑھوں، آج مسلمانوں کے اندر یہ طاقت نہیں، مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ دعاؤں کو پڑھتے رہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، اپنے مالک کا ذکر کرتے رہیں۔ وہ ذکر سے غافل ہو جائے کوئی بات نہیں، ذکر کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں، اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں پڑتا کہ میں ذکر کروں، ذکر کرو۔ ارے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ تم کھا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور نماز کے بعد جو تم رزق کی تلاش میں نکل رہے ہو تب بھی تم اللہ کو یاد کرو، اس اللہ کو یاد کرتے رہو، اس اللہ کا نام تم اس وقت بھی لیا کرو، اور اللہ کو خوب یاد کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ یعنی رزق تلاش کرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا ہے کہ تمہیں یہ ذکر کرنا پڑے گا، تمہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا، ان لوگوں کو بھی حکم دیا جو غیر کے سامنے ہو، جو دشمنوں کے سامنے ہو، تب بھی وہ اللہ کو یاد کرے۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فبعثوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے سامنے دشمن ہے، دشمن کی لشکر ہے، تو تم کیا کرو، ثابت قدم رہو، اسی جگہ پر رہو، اور رہ کر اللہ کو خوب یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو۔ ہم کیا کرتے، اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنے مالک کو کیا یاد کروں، اپنے رب کو کیا یاد کروں، یہ فکر نہیں ہے، انسانوں کو یہ ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمن تمہارے سامنے ہیں، دشمن لاکھوں کی تعداد تمہارے سامنے ہے، تب بھی تم اللہ کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو۔ تمہارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں مارنا چاہتا ہے، تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، اس اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اس اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ تم اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، تم اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرو، تم اس وقت بھی اپنے مالک کو یاد کرو۔ اللہ نے یہ تعلیم دی، اللہ نے لوگوں کو بتایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ایمان والوں سے کہا ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو۔ اللہ نے بتائی ہے، اور ہم نے دیکھا چند دن پہلے کہ ہمارے سامنے وہ کرناٹک میں ایک لڑکی تھی جس نے وہ لوگوں میں یعنی کالجوں میں وہ لڑکی پہنچی، کیا دیکھ رہے ہیں، آر ایس ایس کے کچھ گنڈے، آر ایس ایس کے کچھ غدار لوگ جو بھگوا دھاری پہن کر آگے بڑھتے ہیں، اور آنے کے بعد جے شری رام کا نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کے سامنے وہ لڑکی تھی، ایک اللہ والی لڑکی تھی، کیا کہہ رہی ہے، وہ لڑکی کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اللہ سے نہیں ڈرتی ہوں، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتی ہوں بلکہ اللہ سے ڈرتی ہوں۔ یہ اللہ کا نام لے کر یہ دنیا والوں کو میسج دیا، یہ دنیا والوں کو پیغام دیا، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والوں، اے دنیا کے شہر کرنے والوں، دنیا کی زیارت کرنے والوں، سن لو، کبھی تم قرآن کو کھولنا۔ ہم نے قرآن کو جب چھوڑ دیا، ہم نے جب قرآن سے رشتہ توڑ لیا، اللہ نے ایک لڑکی کے ذریعے سے جب ہم سوشل میڈیا اور اس کے زمانے میں عادی بن گئے، اللہ سوشل میڈیا
میڈیا کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں سے کہا اے دنیا والوں دیکھو وہ لڑکی تھی جس لڑکی نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، لڑکی نے دنیا والوں کو میسج دے دیا، لڑکی نے دنیا والوں کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ارے تمہیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تمہیں رب کو یاد کرنا چاہیے، تمہیں مالک کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے یعنی اس لڑکی کے ذریعے سے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ کوئی بھی RSS آ جائے، کوئی بھی گنڈے آ جائے، تمہیں مارنا چاہے لیکن ثابت قدم رہو، تمہیں ختم کرنا چاہے تم ثابت قدم رہو، تم اسی جگہ پر کھڑے رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اس لڑکی نے تو یہی کام کی تھی۔ اس لڑکی نے کون سے کام کیے؟ دیکھیے RSS کے گنڈے آئے، آگے بڑھے اور جے شری رام کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے یہ جواب دی، اس لڑکی نے یہ بات کہی ہے، میرے بھائیوں ہمیں تو کبھی غور کرنا چاہیے، ہمیں تو کبھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حالت پر ہیں، ہم کبھی اللہ کو یاد کرتے یا نہیں، ہم کبھی اپنے رب کو یاد کرتے یا نہیں۔ اللہ نے بتایا ایمان والو، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ دشمن سامنے ہے، دشمنوں کی لشکر سامنے ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور اس لڑکی نے تو یہی تعلیم دی، اس لڑکی نے تو دنیا والوں کو یہی کہا، ارے تمہارے اوپر پریشانی ہے، تمہارے اوپر ظالم حکمراں ہے، تمہیں مارنا چاہتا ہے تو تم اللہ کو یاد کرو۔ وہ تو لڑکی تھی بھائی، لیکن اس نے ڈری نہیں، وہ تو لڑکی تھی جس نے یہ پیغام دی۔ اور ہم آج مرد ہو کر بھی کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیا کرتے؟ ہم بھاگ جاتے ہیں کہ چلو چھوڑو، مسئلہ وہ نہیں ہے، چھوڑ دو بھائی۔ نہیں، ایمان کا جب مسئلہ آ جائے تو جان کو بھی خطرے میں ڈال دو، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، جان جانے دیجئے، جان بعد میں دیکھیے، پہلے ایمان کو دیکھیے۔ اس نے ایمان کو دیکھا۔ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ برقعے کو اتار دی جائے، لیکن اس لڑکی نے یہ تعلیم دی کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ حکم نہیں دی ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ یہی تو معاملہ ہے بھئی، اللہ کا بات جب ہم مانتے ہیں نا، اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم برباد نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں برباد نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم جب نماز پڑھیں گے، جب ہم ذکر کریں گے، جب ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیسے برباد کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں کیسے تکلیفوں میں ڈال سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیا بھائی، جانے دیجئے، کیا کروں؟ میرے بھائیوں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، اور اس وقت بھی ذکر کریں جب آپ ذکر کرتے ہیں، جب آپ ذکر میں لگے رہتے ہیں، جب آپ ذکر کرنے لگتے ہیں تو اللہ کا فرمانے یہی وہ ذکر ہے جو یعنی دل کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، یہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو یعنی قلوب کو، دل کو سکون اور مطمئن پہنچتا ہے۔ دل کو تم یہ چاہتے ہو کہ مطمئن ہو جائے تو تمہیں ذکر کرنا پڑے گا، تمہیں ذکر کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتا دوں ابھی کیا ہوا، کچھ سال پہلے میں نے دیکھا ایک ایکٹر تھی، ایک لڑکی جو بچپن سے ایک خواہش اور تمنا لے کر بڑی ہو رہی تھی کہ مجھے ایکٹر بننا ہے، مجھے فلمی دنیا میں جانا ہے۔ جب وہ بڑی ہو کر فلمی دنیا میں عورت چلی گئی، وہ لڑکی چلی گئی، جانے کے بعد اس نے پیسہ کمایا، ساری چیزیں کمانے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سکون نہیں مل رہا ہے جناب، سکون نہیں ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ قرآن دعوت دے رہی ہے اس بات کی طرف۔ پھر اس نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے اس ایکٹر اور اس میدان کو اس نے چھوڑ دیا، اس میدان کو اس نے ترک کر دیا۔ اس میدان کو ترک کرنے کے بعد پھر وہ لوٹ آئی، اسلام کی طرف آئی، اور آنے کے بعد اسلام کے حکام پر وہ عمل کرنے لگی، اسلام کے حکام پر چلنے لگی۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جو یہ تعلیم دے رہی ہے ان الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر
ذکر اللہ، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو دل کو قلوب پہنچانے کے لیے، یعنی قلوب کو سکون پہنچانے کے لیے تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی جو لذت ذکر سے ملتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لذت اور مٹھاس تم تین چیزوں میں تلاش کرو، اے دنیا والو تم لذت و مٹھاس تین چیزوں میں ڈھونڈو۔ نمبر ایک قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت سے لذت و مٹھاس کو ڈھونڈو، اور نمبر دو نماز سے، اور نمبر تین ذکر سے۔ اے دنیا والو امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس تمہیں مل جائے، تمہیں یہ محسوس ہو جائے تو تم یہ سمجھ جاؤ تمہارے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مٹھاس لذت و مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ دل کے دروازے بند ہیں، اب دل کے دروازے کھولنے والا نہیں، وہ جو دل کے دروازے بند ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دلوں میں سکون آئے، ہمارے دل میں جو بے چینی دور ہو جائے، ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، تو ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ ہمیں پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ ہم کسی بھی جگہ پر رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے رہیں، اپنے ایشور کو یاد کرتے رہیں، اس میں کامیابی ہے ورنہ ناکامی و بربادی ہے۔ اور ذکر کرنے والوں کا فائدہ کیا معلوم ہے؟ آئیے دیکھیے فائدہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے تین شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک آدمی یہ ہے جو ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا، جو ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ والمظلوم، اور مظلوم کی دعا، اور وہ آدمی الامام المقسط، یعنی وہ آدمی، وہ حکمران جو عدل کے ساتھ کام لیتا ہو، جو عدل کے ساتھ کام کیا کرتا ہو، انصاف کے ساتھ وہ حکومت میں بیٹھا ہو۔ آج تو ہمارے ہندوستان کے حالات ہی کچھ الگ ہیں، عدل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ جب ہم ہندوستان کے حالات پر جائزہ لیتے ہیں، ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ایسا حکمران ہے کہ کہنے کی بات نہیں ہے جناب۔ اگر موقع مل جائے کہ اس ملک کے سارے لوگوں کو دبوچ کر ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو جناب وہ تیار ہے کہ ہاں مار دیا جائے۔ وہ پوری دنیا گھوم لیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹے وعدہ کرتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں۔ جھوٹا وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کو ڈھونڈ کر بھی نہیں ملتا۔ وہ کہتا پھرتا پیسہ نہیں ہے۔ جب تم پوری دنیا کی زیارت کرو گے، گھومو گے، تو تمہارے پاس مال کیسے رہ سکتا ہے، تمہارے پاس پیسہ کیسے آ سکتا ہے؟ جناب آپ اس سے بچیں۔ ایسا حکمران ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا تو کبھی سنے گا ہی نہیں۔ جو لوگوں کو تکلیف دے، جو لوگوں پر ظلم کرے، جو لوگوں پر پریشانی، اتیاچار اور ظلم کرے، ایسا حکمران ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی نہیں سنتا۔ دیکھیے اس نے وعدہ کیا کہ میں 15 لاکھ دوں گا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا 15 لاکھ، اب تک ڈھونڈ کر نہیں مل رہا ہے، اب تک تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے۔ کیا کرے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا حکمران ہو جو عدل کرتا ہو، جو انصاف کے ساتھ بات کیے، ایسے حکمران کو اللہ تعالیٰ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، کبھی ان کی دعاؤں کو برباد نہیں کرتا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم دعا کریں اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے، ہماری زندگی میں جو تکلیفیں دور کر دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، یقیناً وہ دور کر دے گا۔ وہ اللہ جو بیٹھے ہیں ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں بچانے کے لیے، یقیناً وہ بچائے گا، لیکن شرط ہے کہ ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو بتا دوں، جب انسان شیطان کے وسوسوں میں پڑ جائے، شیطان جب پیچھے لگ جائے، تو یہ تعلیم دیے کہ ہم ذکر سے اللہ کے قریب آئیں، ذکر کے قریب چلے جائیں، اللہ کو یاد کریں۔ قرآن نے بھی اور حدیثوں کے اندر بھی یہ تعلیم دی ہے، جب تم ذکر کرو گے تو تم کامیاب رہو گے، جب تم ذکر کے قریب چلے جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
لیکن ہمارے اندر آج موجود نہیں کہ ہم ذکر کیسے کریں، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کہ ہم ذکر کیسے کریں، ہمیں یہ معلوم نہیں۔ آئیے آپ کو بتا دوں ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ آئیے سنیے لوگوں، آئیے غور کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں جو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں ان انسانوں کو، اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اس شخص کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا جو انسان ان کاموں کو کرتا ہو، یعنی 7 طریقے کے لوگوں کو، 7 طریقے کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، یعنی ورجلن، یعنی وہ آدمی، وہ انسان جو راتوں کے اندھیروں میں اٹھتا ہو اور اٹھنے کے بعد اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہو، اور یاد کرتے کرتے وہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم تو کبھی یاد کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہم عرش کے سائے پانے والے ہوں۔ ہم کبھی رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں صاحب؟ وقت نہیں ہے، تہجد کی نماز ہم کیسے پڑھیں؟ آئیے آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مرد پر، اس شوہر پر جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے، تہجد کی نماز پڑھے، اور وہ خود اکیلا نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے بیوی کو بھی وہ جگا رہا ہے، وہ بیوی اٹھنے سے انکار کر رہی ہے تو پانی کے ذریعے پانی چھٹک کر، یعنی پانی چھڑکا کر اپنی بیوی کو جگا رہی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے اور دونوں ایک ساتھ نماز پڑھے۔ وہ شوہر یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری بیوی، بچے کی پلاننگ دونوں ساتھ میں، کھانے پینے کے انتظام دونوں ساتھ میں، رہنے سہنے کے لیے تمام چیز، اور اللہ کی عبادت کرو میں اکیلا، یہ ممکن نہیں۔ آپ بھی آئے، دونوں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے مرد پر اور ایسے عورت پر بھی جو عورت رات میں اٹھتی ہے اور اللہ کو یاد کرتی ہے، اپنے رب کو یاد کر رہی ہے، اور وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ اپنے شوہر کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ انکار کر رہا ہے تو پانی کے ذریعے سے اپنے شوہر کو جگا رہے ہیں، اور دونوں ساتھ میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے، تہجد کی نماز کو قریب سے دیکھنا، اللہ کو یاد کرنا ہمیں ضروری ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس موقع نہیں، آج ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے مالک کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے جا رہے ہیں یا آپ گزر رہے ہیں، اور اسی موقع پر آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے میں ایک درخت ہے اور اس کے سارے پتے خشک ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنے عصا کو جب اس پتے پر، اس درخت پر مارا تو کیا ہوا؟ سارے پتے گر گئے۔ پھر صحابہ سے کہے میرے صحابہ سن لو، جس طریقے سے پتے خشک ہو گئے اور میں نے عصا کو مارا، لاٹھی کو مارا تو سارے پتے گر گئے، اسی طریقے سے جب تم ذکر کرتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، سبحان اللہ پڑھتے ہو، اللہ لا الہ، ان چیزوں کو پڑھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتے، سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور نیکیاں آ جاتی ہے۔ اس لیے تم بھی اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اس میں کامیابی ہے۔ رب کو یاد کرتے ہو تم کامیاب رہو گے۔ اگر تم اپنے مالک کو یاد نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتے ہو، اگر اس مالک کو یاد نہیں کرتے ہو تو تمہارے جیسے گناہگار اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن تمہیں اپنے مالک کو یاد کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے پروردگار کو یاد کرنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، اور ذکر کے مجلس میں بیٹھنا، آنا، قرآن کی تلاوت سننا، دینی مدرسوں میں جانا، کیا فضیلت آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کچھ
فرشتے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں گھوم رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں دینی مجلس لگی ہوئی ہے، اس جگہ پہ وہ شرکت کرتے ہیں اور جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ دینی باتیں سننے لگتے ہیں۔ یہ فرشتے دینی باتیں سنتے ہیں اور ان کی تعداد آسمان و زمین بھر کرے، پھر وہ لوگ بیٹھ کر قرآن کی باتیں سنتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہونے کے بعد یہ لوگ اللہ کی طرف فرشتے لوٹتے ہیں، یہ فرشتے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی اس دینی مجلس جو آپ کو فلاں بندوں نے لگائے اس جگہ سے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا تم جلسے سے آ رہے ہو، فلاں جگہ سے آ رہے ہو، ذکر کی مجلس سے آ رہے ہو؟ اچھا ذکر کرنے کی جگہ سے آ رہے ہو؟ اچھا ایسی بات ہے تو میرے بندے کیا مانگ رہے تھے بتاؤ؟ فرشتے جواب دیتے آپ سے وہ جنت کا سوال کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے سوال کیا اچھا کبھی اس نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے جواب دیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ جنت کو دیکھ لے، فرشتے کہتے ہیں تو آپ سے وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، آپ سے وہ جنت مانگیں گے۔ پھر پوچھا فرشتے بتاؤ اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یعنی وہ آپ کے بندے جو جہنم سے بچنے کے لیے دعا کر رہے تھے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتے کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے آپ سے وہ مغفرت طلب کریں گے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، مجھے جہنم سے بچا لیں۔ یہی خواہش و تمنا و آرزو ہے کہ میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس لیے آپ دینی مجلس میں بیٹھیں، دین کی باتیں سنیں، قرآن کی باتیں سنیں اور سننے سے فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میں ان تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے وہ فلاں بندے بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، فلاں بندے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں نے تمام کے تمام بندوں کو معاف کر دیا، میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے اتنے سارے بندوں کو معاف کر دیا، یہ تو معافی کے قابل ہے، میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ ذکر کرنا اور ذکر کے مجلس میں بیٹھنا، دین کی باتیں سننا، قرآن کی تلاوت سننا یہ فضیلت ہے۔ آج ہم سن رہے ہیں نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے انسانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے ایمان والو یعنی تمہارا ایمان اور تمہاری اولاد تمہیں کبھی تمہیں ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے مومنو تمہاری اولاد اور تو یہ تمہارے پاس جو دولت ہے، یہ جو تم کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، پیسے والا ہو، یہ تمہیں ذکر سے کبھی تمہیں غافل نہ کر دے، ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے، اس لیے اس سے بچنا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے دنیا والو مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، اس سے بچنا یعنی مال رہنا ضروری ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ تو مجھے اولاد عطا کر، یا اللہ تو مجھے مال بھی دے لیکن ہماری زندگی میں خوشیاں بھی دے، لیکن فتنوں سے بچا، اللہ مجھے فتنہ نہ بنانے، تو اس کو فتنہ سے مجھے بچا، مالوں کی فتنوں سے بچا، اولاد کی فتنوں سے بچا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ مال ہونا ضروری ہے، مال رہنا ضروری ہے، انسان کے پاس اولاد بھی رہے، لیکن شرط ہے کہ فتنوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو تم اپنی اولاد اور مال کو دیکھو، کہیں یہ اولاد کہیں یہ مال تمہیں تو ذکر سے غافل نہیں کر رہا ہے، تمہیں ذکر سے دور تو نہیں کر رہا ہے، اس پر کبھی غور و فکر کیا کرو، نظر ڈالا کرو کہ یہ مال یہ اولاد تمہیں تو کہیں ذکر سے دور نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو یہ اولاد ہے، ہمارے پاس جو یہ مال ہے، کہیں تو ایمان سے رشتہ نہیں توڑنے کی ذریعہ تو نہیں بنا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں تو کبھی نماز سے غافل نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چھٹا اصول ہے کہ ہمیں خوشگوار زندگی بنانے کے لیے ذکر کرنا پڑے گا، اور ذکر جب کرتے ہیں تو دل کو سکون اور چین پہنچانے والی چیزیں، اور اللہ کے نبی بھی
اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ذکر کرو کامیابی ہے۔ اور جو چھٹا اصول ہے، جو خوشگوار زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ذکر کرنا پڑے گا۔ تو میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ذکر کریں، ذکر سے کبھی دور نہ بھاگیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اٹھتے بیٹھتے ہر جو دعائیں بتائی گئی ان دعاؤں کو پڑھیں، یہی تو ذکر ہے۔ ذکر کرتا رہیں، اللہ کو یاد کرے، مصیبتوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی اللہ کو یاد کرے۔ یہی چند باتیں تھیں جو ذکر کے متعلق میں نے جہاں تک میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا، ذکر کے متعلق میں نے یہ چند باتیں بتائی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔